الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غضبناک ہونا آپ کی بشریت کا تقاضا ہے۔ سوال کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب دو آدمی باہم گالم گلوچ کرنے لگے اور ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی کو سخت غصے میں آ کر گالیاں دے رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر وہ اس کلمے کو کہہ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا، وہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسے بخاری حدیث نمبر 6115 اور مسلم حدیث نمبر 2610 نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دو آدمی حاضر ہوئے اور آپ سے کوئی بات کہی۔ مجھے معلوم نہیں وہ کیا بات تھی، لیکن اس بات سے وہ دونوں آپ کو ناراض کر گئے، تو آپ نے ان پر لعنت کی اور ان دونوں کو برا کہا۔ جب وہ نکل کر چلے گئے تو میں نے عرض کی، کوئی شخص بھی جسے کوئی خیر ملی ہو وہ ان دونوں کو نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا، میں نے عرض کی، آپ نے ان کو لعنت کی اور برا کہا۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے اپنے رب سے شرط کی ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہوا ہے کہ اے اللہ، میں تو ایک بشر ہوں، بس جس مسلمان پر بھی میں نے لعنت کی یا اسے برا کہا تو اسے اس کے حق میں پاکیزگی اور اجر کا باعث بنا دینا۔ اسے مسلم حدیث نمبر 2600 نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو بچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ بخاری حدیث نمبر 6114 اور مسلم حدیث نمبر 2609 نے اسے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا، کیا تم نے اس کے پانی میں سے کچھ لیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو برا کہا اور ان سے وہ سب کچھ فرمایا جو اللہ نے چاہا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مسند احمد جلد نمبر 36 صفحہ نمبر 389۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی صاحب عقل ان احادیث میں واضح تعارض نہ پائے۔ اسی وجہ سے وہ تمام احادیث جن میں یہ مذکور ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام برا بلا کہہ دیتے تھے یا سب و شتم کرتے تھے، میرے دل میں ان کے بارے میں کھٹک ہے اور میں انہیں ان کے راویوں اور ناقلین کی وجہ سے مسلمہ نہیں مانتا، اور ظاہر ہے کہ ان احادیث کے بارے میں بعض ٹھنڈی اور بے جان تعویلات کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ مثلا یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر تھے اور آپ کو غصہ آ جاتا تھا، یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی اور غضب دونوں حالتوں میں کامل نمونہ اقتداء ہیں۔ چنانچہ اگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوتے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میرے لیے بھی کسی پر سب و شتم کرنا یا لعنت بھیجنا جائز ہو جائے، محض اس بنیاد پر کہ بعض روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حالت غضب میں ایسا منقول ہے، حالانکہ دیگر روایات فحش گوئی سے منع کرتی ہیں اور غصہ کے وقت ضبط نفس کا حکم دیتی ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کے مصداق ہو جائیں؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون؟ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تم عقل نہیں کرتے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 44۔ اور حدیث اللہم انما انا بشر، یا اللہ یقیناً میں بشر ہوں، اس حدیث کو میں ویسے ہی سمجھتا ہوں جیسے مسلم حدیث نمبر 2702 کو سمجھتا ہوں، فإنی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ، یقیناً میں ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ یہ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقوی کے کمال کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ روایت کی حمایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو پس پشت کیوں ڈال دیتے ہیں؟ آپ لوگوں کے نزدیک کیوں ضروری نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت قول و فعل میں متناقض ظاہر نہ ہو؟ سب کچھ اس لیے کہ یہ نہ کہا جائے کہ صحیحین میں کچھ باطل احادیث بھی موجود ہیں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اگر آپ ہمارے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بشریت پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے پیتے تھے، سوتے جاگتے تھے، عورتوں سے ہم بستری فرماتے تھے، قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کے لوازم میں سے یہ بھی ہے کہ آپ سے کبھی بھول چوک بھی ہو سکتی ہے،
اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اولا یا زیادہ مناسب کام کی بجائے جائز لیکن کم درجے کا عمل کر بیٹھیں، بلکہ جمہور علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ انبیاء علیہم السلام صغیرہ گناہوں سے معصوم نہیں، اور اس بارے میں دلائل بھی وارد ہیں۔ تفصیلات کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں سوال نمبر 7208 اور اسی طرح سوال نمبر 42216۔ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى۔ اس نے منہ پھیر لیا اور رخ موڑ لیا اس بنا پر کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا تھا، اور آپ کو کیا خبر، شاید وہ پاک صاف ہو جاتا یا نصیحت حاصل کر لیتا تو وہ نصیحت اسے فائدہ دیتی۔ رہا وہ شخص جو بے پرواہ ہے تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، حالانکہ اگر وہ پاک نہ بھی ہو تو آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اور وہ جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ ڈرتا بھی ہے تو آپ اس سے بے توجہی برتتے ہیں۔ یہ صریح عتاب ہے اللہ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک نابینا صحابی کے بارے میں اس معیار کا تعامل نہیں فرمایا جو ان کا حق بنتا تھا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اس کی طرف توجہ فرماتے اور اس کی عزت افزائی فرماتے۔ اسی طرح کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبین لك الذین صدقوا وتعلم الكاذبین۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 43۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو معاف کیا کہ آپ نے انہیں اجازت کیوں دے دی، یہاں تک کہ آپ پر سچے لوگ ظاہر ہو جاتے اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کیا اور آپ کے اس عمل کو بخش دیا جو آپ نے کیا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تیسیر الکریم الرحمن صفحہ نمبر 338۔ یہ آیت اس بات میں واضح عتاب لیے ہوئے ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان منافقین کو اجازت دے دی تھی جو جہاد سے پیچھے رہنا چاہتے تھے۔ یہ سب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بشریت کی مثالیں ہیں جس کے تقاضوں میں بھول، خطا اور غضب شامل ہیں، اگرچہ یہ امور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت کم مواقع پر صادر ہوئے۔ یہ صورتحال اس شخص کے برعکس ہے جس پر یہ کیفیات غالب آ جاتی ہیں یا یہ اس کی مستقل عادت بن جاتی ہیں، اور وہ اپنے تمام معاملات میں یا ان کے زیادہ تر حصے میں محض طبعی تقاضوں کے تابع ہو کر چلتا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنا آپ کے سوال اور اشکال کے جواب سمجھنے میں بہت مددگار ہے، خصوصاً جب آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ یہ اشکال آپ کو ان آیات کے بارے میں کیوں پیدا نہیں ہوا۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی نابینا ہدایت کا طالب آئے اور آپ اس سے اعراض کر جائیں تو آپ پر کوئی ملامت نہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ایسا ہوا تھا، بلکہ ہم تو کہیں گے کہ آپ پر ملامت ہوگی اور گناہ بھی ہوگا، اور آپ کو ہرگز یہ حق نہیں کہ آپ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے واقعے سے اپنے عمل کو جائز ٹھہرائیں۔ اسی طرح آپ کی مثال اس شخص کی سی ہو جائے گی جو کسی ممنوع فعل میں مبتلا ہو کر کہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی تو شجرہ ممنوعہ سے کھایا تھا، یا کوئی آدمی کسی کی جان لے لے اور دلیل یہ لائے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو ایک شخص کو گھونسا مار کر قتل کر دیا تھا۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی باطل اور مردود تعویلات تک بات جا پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ اپنی کتاب میں ہمارے لیے بیان فرمایا ہے وہی ایسے شخص کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اور یہ سب رسولوں اور انبیاء علیہم السلام کی بشریت کے مسئلے کو غلط طور پر سمجھنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور شاید ہمارے حق میں یہ بات بھی ادب کے خلاف ہو کہ ہم رسولوں اور انبیاء کرام علیہم السلام کی اس قسم کی لغزشوں کی ٹو میں پڑیں یا جان بوجھ کر انہیں جمع کریں اور ان کا تذکرہ کثرت سے کرنے لگیں، یہاں تک کہ ابن العربی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، آج ہم میں سے کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس بات کو بیان کرے، یعنی آدم علیہ السلام کی نافرمانی کو، مگر اس صورت میں کہ ہم اسے اللہ تعالیٰ کے اپنے بیان کے ضمن میں ذکر کریں یا اس کے نبی کے فرمان کے تحت لائیں، لیکن کوئی شخص خود اپنی طرف سے اسے بیان کرنے لگے تو یہ ہمارے لیے اپنے حقیقی والدین کے بارے میں بھی جائز نہیں جو ہم جیسے ہی تھے، تو پھر ہمارے اس پہلے عظیم تر، زیادہ معزز اور مقدم نبی کے بارے میں یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے، جن کا عذر اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، ان کی توبہ قبول کی اور انہیں بخش دیا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے احکام القرآن از ابن العربی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 259۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے ان واقعات کو اس لیے بیان نہیں کیا کہ انہیں عار دلائی جائے یا امت کو ان کی ان لغزشوں پر عمل کی اجازت دے دی جائے کہ کوئی کہے مجھے بھی غصہ کرنے کا حق حاصل ہے جیسے کہ اللہ کے نبی کو بھی غصہ آیا تھا، بلکہ اصل قدوہ اور نمونہ اس کے بعد کی کیفیت میں ہے کہ انبیاء غلطی کے بعد کس درجے کی اطاعت، انابت، خشوع، توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ امام جوینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارا دینی موقف یہ ہے کہ انبیاء کا صغیرہ گناہوں سے معصوم ہونا واجب نہیں، اور قرآنی آیات میں بیان ہونے والے واقعات میں انبیاء کرام کی کچھ لغزشیں بیان ہوئی ہیں، لیکن انبیاء کرام نے اپنی عمریں انہی لغزشوں پر استغفار میں گزار دیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے غیاث الامم صفحہ نمبر 94۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بعض گناہوں سے اس لیے آزمائش میں ڈالا تاکہ ان کے درجات توبہ کے ذریعے بلند ہوں اور انہیں اللہ کی محبت اور اس کی خوشی کا مقام حاصل ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور توبہ کرنے والے کی توبہ پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 89۔ چنانچہ نہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا غضب محل اقتدا ہے اور نہ ہی ان کی بشری لغزشیں، بلکہ محل اقتدا وہ ہے جو آپ ان حالات کے بعد اپنے رب کے لیے عبادت اور اطاعت کے طور پر سر انجام دیتے تھے۔ اسی طرح اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ امت یہ سمجھ جائے کہ کامل مطلق اللہ کی ذات ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے گناہوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ انہیں عار دلائے، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت عفو اور مغفرت واضح ہو جائے، اور اس لیے بھی کہ کوئی شخص اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر سمعانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 22۔ پھر آپ پر یہ بھی واضح ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غضب جن پر ہوتا تھا وہ ان کے حق میں رحمت اور اجر اور صدقہ بن جایا کرتا تھا، جیسا کہ آپ کے سوال میں مذکور حدیث میں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی سچا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 128۔ یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا جس پر تمہاری تکلیف شاق گزرتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کے انتہائی خواہش مند ہیں اور مومنین پر نہایت شفیق اور مہربان ہیں۔ اور اس مرحلے پر آپ یہ بات بھی بخوبی سمجھ لیتے ہیں کہ غضب اور ان احادیث نبویہ شریفہ کے درمیان کوئی تعارض نہیں جو غضب سے خبردار کرتی ہیں، اور نہ ہی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان غالب اور نمایاں طرز عمل کے خلاف ہیں جن میں آپ نے حلم، عفو اور درگزر کو اختیار فرمایا، یہاں تک کہ ان سخت ترین دشمنوں کے ساتھ بھی جو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی میں نہایت قساوت اور شدت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں کوئی اشکال باقی نہیں رہتا جس میں وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 آدمی حاضر ہوئے اور آپ سے کوئی بات کہی، مجھے معلوم نہیں وہ کیا بات تھی، لیکن اس بات سے وہ دونوں آپ کو ناراض کر گئے تو آپ نے ان پر لعنت کی اور ان دونوں کو برا کہا۔ جب وہ نکل کر چلے گئے تو میں نے عرض کی کوئی شخص بھی جسے کوئی خیر ملی ہو وہ ان دونوں کو نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا میں نے عرض کی آپ نے ان کو لعنت کی اور برا کہا۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے اپنے رب سے شرط کی ہوئی ہے، میں نے کہا ہوا ہے کہ اے اللہ میں تو ایک بشر ہوں، پس جس مسلمان پر بھی میں لعنت کر بیٹھوں یا اسے برا بھلا کہہ دوں تو اسے اس کے حق میں پاکیزگی اور اجر کا باعث بنا دینا۔ اسے مسلم حدیث نمبر 2600 نے روایت کیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 218099۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔